صلی علی یا محمد صلی علی نور محمدی کا یہ اعجاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ عزاداران امام حسین، آج ماہ محرم کی 2 تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ اپنے بچوں اور عورتوں کے ہمراہ کربلا کی زمین پر پہنچ گئے اور 70,000 دینار کے عوض بنی اسد سے اس زمین کو خریدا۔ عزاداران امام حسین، آج کی تاریخ کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپا ہماری مزید رہنمائی کریں۔ آپا، سفر کربلا میں امام عالی مقام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سفر کربلا ایک مشکل سفر تھا، اور جب امام علی مقام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور حسین عازم عراق ہوئے تو روایت یہ کہتی کہ بہت سارے افراد جو تھے وہ ان سے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے راستوں میں آ کر ملے ہیں اور کہا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بتایا کہ دیکھو یہ سفر موت کا ہے، اس میں نہ ہی کوئی مال غنیمت ملے گا، کسی کو بھی اگر دنیاوی کسی قسم کی کوئی لالچ ہو تو وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ تو یہ سفر بڑا پرخطر سفر تھا، عرب کی گرمی تھی، دھوپ کی حدت تھی، گرمی کی شدت تھی، اور عورتوں اور بچوں کا ساتھ تھا، تو یقیناً یہ سفر اتنا مشکل سفر تھا۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کے عازم عراق ہوئے ہیں، یعنی حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آخری حج کر لیں، خانہ کعبہ مدینے سے سیدھا مکہ پہنچے ہیں، اور مکہ پہنچ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا آخری حج ادا کیا۔ زندگی کا چاہتے یہی ہے کہ آخری حج ادا کر لیں، مگر جب حج کے احرام میں حاجیوں کو دیکھا کہ وہ تلواریں چھپائے ہوئے ہیں، تو مولا نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر دیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عازم عراق ہوئے۔ اور میں یہاں پر دعائے عرفہ کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عازم عراق ہوئے تو ایک دامن کوہ میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے عرفہ کی تلاوت کی۔ یہ توحید اور وحدانیت کا ایک شاہکار ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، اور دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یہ یقیناً ایسے جملے ہیں توحید کی، ایسی اعلیٰ مثال جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت عازم عراق ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین یہ سفر بڑا مشکل سفر تھا، یہ سفر بڑا پرخطر سفر تھا، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک کمال اطمینان کے ساتھ، اور صرف امام حسین علیہ السلام پہ کمال اطمینان نہیں تھا بلکہ جو قافلہ حسینی میں جالے حسینی میں شامل تھے وہ تمام کے تمام لوگ حسینی تھے، اور وہ سب ان کے ہاشمیوں کا خون تھا، بہادری، شجاعت۔ جو لوگ ہاشمی نہیں بھی تھے وہ بھی اس فکر میں ضرور شریک تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے کربلا کی جانب آگے بڑھ رہے تھے وہ تمام کے تمام افراد بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا کہنے آپا، سفر کربلا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کچھ مشکلات تھیں، لیکن سب نے مل کے اس کا سامنا کیا کیونکہ سب کے جذبے بلند تھے اور سب کو پتا تھا کہ وہ حق پر ہے۔ آپا، سفر کربلا میں جناب حور کی جو امام حسین سے پہلی ملاقات تھی وہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں چاہوں گی آپ تفصیل سے بیان کر۔ اچھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت حور سے جو پہلی ملاقات ہوئی ہے، حور اپنے لشکر یزید کا ایک کمانڈر تھا، ایک سپہ سالار تھا، اور وہ اپنا رسالہ لے کر جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کربلا نہیں پہنچے ہیں اور آمنا سامنا ہوا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو پانی پلایا
اور اپنے بھیا عباس سے فرمایا، کہا کہ عباس ہر جانور کے سامنے پانی کا تھال رکھو۔ اچھا، جانوروں کی ایک عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک ساتھ پانی نہیں پیا کرتے ہیں، بلکہ تھوڑا رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پانی پیا کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ جانور بھی جب تک سیراب نہ ہو جائے تو ان کے سامنے سے پانی کے تھال نہ ہٹا جائے۔ اور جس وقت کہ وہ حر کا لشکر سیر و سیراب ہو گیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جس وقت کہ امام حسین علیہ السلام سے حر نے امام حسین علیہ السلام کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ کربلا آپ چلیے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا، اور عرب کے رہنے والوں کے لیے ظاہر ہے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حر نے کہا کہ آپ نے میری ماں کے لیے یہ لفظ کہا، مگر میں تو آپ کی ماں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے وہ شہزادی کونین سید العالمین ہے۔ تو میں کہتی ہوں حر سے بڑا کون گنہگار نظر آتا ہے، حر سے بڑا کوئی خطا کار نظر آتا ہے، اس لیے کہ اگر حر ان کو راستے میں نہ ملتا تو امام علی مقام خاصا لے کر آپ تک نہ آتے۔ مگر امام حسین علیہ السلام جب حر معافی کا خواستگار ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگا لیا، اور حر نے کہا کہ مولا سب سے پہلے مجھے اذن کارزار دیا جائے، اور کیونکہ آپ کو لے کر آنے والا ہے۔ ایک اور میں منظر کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ مقتل کربلا میں شب عاشور کا تذکرہ ہے۔ حر کے بھائی نے حر کو دیکھا کہ حر اضطراب کے عالم میں ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے، کبھی خیمے کے باہر، کبھی آسمان کی جانب دیکھتا ہے۔ حر کے بھائی نے کہا کہ حر تم سے بڑا بہادر کوئی نہیں، تم سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں، کل کی جنگ کیا ہے؟ اس لیے کہ چند بوڑھے ہیں اور چند بچے ہیں۔ تو حر نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ آؤ، اور اپنے بھائی کو لے کر دریا کے کنارے پہنچا، اور دریا کی ترائی میں پہنچ کر کہا کہ اپنے بھائی سے کہا کہ کان لگا کر ذرا یہ آواز سنو۔ اچھا، جب دریا کی ترائی پر ہوا کے جھونکے آ رہے تھے امام علی مقام علیہ السلام کے خیموں کی جانب سے، تو اس میں پیاسے بچوں کی صدائے العطش آ رہی تھی۔ تو حر نے کہا کہ کچھ تم نے دیکھا؟ کل حسین نے ہم کو بھی سیراب کیا تھا اور ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، آج حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ بس یہیں پر حر کی جو ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوا کرتا ہے، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، گڑ نہیں بنتا اگر تو حر ملا ہو جائے گا، بس یہی ایک فیصلے کی گھڑی ہوا کرتی ہے۔ ایک جانب بھوک تھی اور دوسری جانب بھوک نہیں تھی، ایک جانب کوئی آسائش نہیں تھی اور دوسری جانب لشکر یزید میں نہ صرف یہ کہ حر سیر و سیراب تھا، بلکہ تمام تر اسے فیسلٹیز بھی ملی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود حر نے دنیا پر دین کو ترجیح دی اور لشکر یزید کو چھوڑ کر وہ لشکر حسین میں آیا۔ اور پھر مولا حسین سے توسل جوڑ کے جناب حر نے بھی کیا عزت پائی کہ وہ حر علیہ السلام ہو گئے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پوائنٹ تھا جہاں حر نے یہ فرمایا کہ میں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو شاید یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں امام حسین نے حر کے دل کے کیفیت کو معلوم کر لیا تھا کہ اہل بیت کی عزت تھی ان کے دلوں میں، اہل بیت کی گنجائش تھی، قدر و قیمت بھی حضرت حر کے دل و دماغ میں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے اچھا جو رومال فاطمہ سلام اللہ علیہ حر کی پیشانی پر باندھا گیا، وہاں پر کوئی جان بچارے کی تمنا نہیں تھی، کسی کے بھی دل میں نہیں تھی۔ میں یہ کیسے ممکن ہے یہ حضرت حر کے دل میں ہوتی، مگر وہ جو رومال فاطمہ ملا وہ سب انعام کے طور پر ملا ہے، بے شک۔ اور وہ جو انعام جناب حر نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کیا ہے، اس احترام کے نتیجے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رومال ملا۔ بے شک، جو ان ہستیوں سے اپنا توسل جوڑے اللہ ان کو عزت دیتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، اس سفر میں ویسے ہی بہت پریشانیاں تھیں، اور اس پریشانی کے عالم میں جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو اس وقت جو امام حسین کا سلوک مسلم بن عقیل کی یتیمہ کے ساتھ تھا، میں چاہوں گی آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، جو کہ بی بی سکینہ دیکھ رہی تھیں۔
حضرت مسلم بن عقیل کے متعلق ہمیں تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ حضرت جب ہم مسجد کوفہ کے باب ثعبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر جو محلہ ہے وہ محلہ بنی کندہ ہے، اور یہی وہ محلہ ہے کہ جس میں حضرت مسلم بن عقیل رات کی تنہائی میں پھر رہے تھے، اور ایک چبوترے سے ٹیک لگا کر حضرت مسلم بن عقیل بیٹھ گئے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ یہ گھر ایک زن مومنہ کا تھا جس کا نام تاریخ میں توا کہلایا گیا ہے، اور توا ایک مرتبہ گھر سے کچھ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک جوان رانا، ایک ہاشمی جوان قبرو جوان بیٹھا ہوا ہے، تو توا نے کہا کہ بھائی شہر پرآشوب ہے، زمانہ پرخطر ہے، تم اپنے گھر کو جاؤ۔ اب دوسری مرتبہ جب توبہ نکلی تو دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب توبہ نکلی تو اس نے پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بیٹھے ہوئے پایا، تو توبہ نے کچھ درستگی کے عالم میں کہا کہ بھائی میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ تو اپنے گھر کو جا۔ حضرت